اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ بھائی الماس صاحب کا بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی کہانت کو منظور کرے۔ اور آج ہم مکاشفہ میں پائی جانے والی چھٹی کلیسیا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، جس کا نام ہے فیلادلفیا۔ اور حقیقت میں اس کے لیے جو الفاظ میرے پاس ہیں وہ ہے یسوع کو تھامے رہو۔ یہ حقیقت میں یہ کلیسیا ایسی تھی جسے کہا گیا کہ یسوع کو تھامے رہو۔ یہ کلیسیا ایک عظیم کلیسیا تھی، ایک مثالی کلیسیا تھی جس کی توقع یسوع مسیح کرتا ہے، اور یہ ہر کلیسیا سے خدا ایسی توقع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کلیسیا جی جو خداوند سے محبت رکھنے والی تھی، ایک ایسی کلیسیا جس کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ہر کوئی اس کلیسیا کا ممبر بننا چاہتا ہے۔ فیلادلفیا کا مطلب برادرانہ محبت ہے۔ یہ کلیسیا دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں بہتر کیوں تھی؟ کیا یسوع مسیح نے ہر کلیسیا کو اپنے ہاتھوں میں نہیں تھاما ہوا؟ وہ ہر کلیسیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو پھر یہ کلیسیا کیوں دوسری کلیسیوں سے بہتر تھی؟ یقیناً یسوع مسیح کہ وہ زیادہ قریب کیوں تھی؟ پھر فیلادلفیا کی کلیسیا دوسری کلیسیوں سے بہتر کس طرح تھی؟ ہم آج بہت سی باتوں کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک جرمنی میں پائی جانے والی کلیسیا کے ہی اتنا قریب ہے جتنا وہ لاہور میں پائی جانے والی کلیسیا کے قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یسوع مسیح کی اتنی ہی قربت حاصل ہے جتنی کہ کسی بھی کلیسیا کو ہے۔ ہر کلیسیا کے لیے یسوع مسیح نے دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن ہر کلیسیا یسوع مسیح کے ساتھ مکمل طور پر شراکت نہیں کرتی۔ کلیسیا کے ہر ممبر کو یسوع سے ملنے کا مساوی حق حاصل ہے، لیکن ہر کوئی مکمل طور پر اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ فیلادلفیا کی کلیسیا نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ ہم مکاشفہ 3 باب میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اس کلیسیا سے کیا توقع رکھتا تھا، اور یہ کلیسیا حقیقت میں کیا کچھ سر انجام دے رہی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت سے میں شروع کرنے لگا ہوں۔ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ یسوع مسیح کا تعارف یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہر کلیسیا میں یسوع مسیح کا تعارف پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق 3 باتیں جو یہاں پر لکھی ہیں۔ یسوع مسیح پاک، روحانی اور مقدس ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو اس آیت میں لکھی ہے وہ یہ ہے یسوع مسیح سچا ہے، اور تیسری بات اس میں جو لکھی ہے وہ ہے اس کے پاس کنجی ہے، یعنی وہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بیسکلی مجھے کیا بتاتی ہیں؟ یسوع مسیح پاک، روحانی اور مقدس ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا ایسی ہے جسے خدا تنبیہ نہیں کرتا، تو وہ کلیسیا ہے جو اقرار کرتی ہے کہ یسوع مسیح پاک اور مکمل خدا ہے۔ اچھی کلیسیا کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ اس کلیسیا کے رکن ہیں تو اقرار کریں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں خدا ہیں۔ یہ ہے اس کی تعلیمات اور برابر ہے۔ تو پھر خدا کو ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو تنبیہ کرے۔ آپ کو خدا سختی کے الفاظ استعمال نہیں کرتا جب آپ یہ سمجھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے وہ تینوں ایک ہے۔ اگر آپ ایسی کلیسیا میں نہیں ہیں تو شاید پھر آپ غلط کلیسیا میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی کلیسیا ایسی تعلیم دے رہی ہیں
کہ یسوع مسیح صرف اس دنیا کے خدا ہیں اور کائنات کے خدا نہیں ہیں۔ یہ مسیح کلیسیاں ہیں جو تعلیم دے رہی ہیں۔ اور پھر یہوہ صرف یہوہ ہی ہے۔ بعض کلیسیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ یسوع مسیح باپ کی طرح مکمل طور پر اختیار نہیں رکھتا۔ تو ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ قدوس ہے۔ وہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ایک مکمل حیثیت رکھتے ہیں اور ایک جیسا مرتبہ بھی۔ دوسری بات جو ان آیات میں بتائی گئی ہے، یسوع مسیح سچائی ہے۔ یسوع مسیح میں آپ کو ہر طرح کی سچائی نظر آتی ہے، لہذا اس کے پیروکاروں کے اندر بھی وہ سچائی آنی چاہیے۔ یسوع مسیح سچائی ہے تو پھر آپ کے لیے غلطی کی نشاندہی کرنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ کس طرح آسان ہوگا؟ کیونکہ آپ اس کے نمونے کو مد نظر رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر کلیسیا کا ہر ممبر صحیح طور پر یسوع کو جاننے والا ہو اور اس سے محبت رکھنے والا ہو تو پادری کے لیے کلیسیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو کہتا ہے داؤد کی کنجی میرے پاس ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہم یہ سب کس طرح جانتے ہیں؟ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس کے پاس داؤد کی کنجی ہے، بادشاہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں جن کے پاس کنجی ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر ہم مکاشفہ 1 باب اور اس کی 18 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس حوالے میں یسوع مسیح مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جب میں کبھی اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس چابی ہوتی تھی، جب تک وہ نہیں آتا تھا ہم انتظار کھڑے کرتے تھے کہ کلاس کھلے اور پھر ہم اس کے اندر جائیں۔ کیوں؟ اس کے پاس اختیار تھا۔ یسوع مسیح کے پاس دنیا کے تمام مسائل کے حل کا اختیار موجود ہے۔ یسوع مسیح بہت جلد موت اور قبر پر فتح پانے کے لیے اس دنیا میں آئے گا۔ یسوع کے پاس چابیاں ہیں۔ یسوع مسیح اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ 8ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 8ویں آیت، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دروازہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ دروازہ ہے جسے میں نے کھولا ہے۔ یہ دروازہ کیا؟ کس بات کا دروازہ ہے؟ یہ نجات کا دروازہ ہے۔ نجات کے علاوہ یہ کسی اور چیز کا دروازہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، کامل زندگی گزاری اور جس طرح کے کوئی انسان گزار نہیں سکتا، اور ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور تیسرے دن جی اٹھا، اور اس طرح وہ دروازہ بن گیا۔ کیا دروازہ؟ نجات کا دروازہ۔ اس نے ابدیت کا دروازہ ان تمام برگزیدوں کے لیے کھول دیا ہے جو آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے کھو چکے تھے۔ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس نے آسمان پر جانے کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ ملر کی تحریک کے دوران لوگوں میں یہ بات ماننے لگے کہ 22 اکتوبر کو آسمان پر ایک دروازہ کھلا اور ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ان کا یقین تھا کہ 22 اکتوبر کو آسمان پر انسانیت کے لیے معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور انہوں نے دیکھا یسوع مسیح پاک مقام سے پاک ترین مقام میں چلے گئے، اور وہ دروازہ وہ کہتا ہے کھلا ہے۔ کسی بھی کلیسیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا دروازہ جو بند نہیں ہوا۔ آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، میرے لیے بھی ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تاریخی طور پر 1750 سے
1840 तक के ज़माने को जो इस कलीसिया का ज़माना था, इसको फसल का दौर कहा जाता है। इस दौर में अजीम मिशनरी काम का आगाज़ हुआ। इब्तदाई रहनुमाओं में जॉन विक्लिफ, चार्ल्स वेस्ली, जोनाथन एडवर्ड रॉबर्ट, मॉन्फोर्ट, डेविड लिविंगस्टोन वगैरह ने मिशनरी काम की इब्तदा की। और मुकाशवा 14 बाब 6-7 आयत के मुताबिक अब्दी खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाने का अहद किया। और वही पैगाम आज मुझे और आपको दिया गया है कि हम अब्दी खुशखबरी के पैगाम को हर कौम, अहले जुबान और उम्मत के वास्ते उन तक पहुंचाएं। ये अब्दी खुशखबरी यकीनन वो खुशखबरी है जो मुझे और आपको पहुंचाने का शर्फ दिया गया है। क्या हमारी कलीसिया में दरवाज़ा खुला है? हर कलीसिया में दरवाज़ा होता है, और वो दरवाज़ा खुला है या नहीं है। अगरचे हमारी कलीसियाँ छोटी हैं, उसके शायद मेंबरान की तादाद भी कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखा जाए, अगर उसकी तरफ तवज्जो की जाए, तो हमें पता चलता है कि उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात बरादराना मोहब्बत थी। तो क्या हमारे दरमियान बरादराना मोहब्बत पाई जाती है? अगर हमारी कलीसिया में बरादराना मोहब्बत पाई जाती है तो क्या आपने इसे महसूस किया है? अगर मैं कलीसिया के अंदर बरादराना मोहब्बत महसूस नहीं करता तो फिर यीशु मसीह उस कलीसिया के अंदर नहीं होता। जब आप चर्च के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपको खुशामदीद कहा गया है। अगर कोई नहीं है खुशामदीद कहने वाला तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस दरवाजे पर खड़े हो जाएं और लोगों को खुशामदीद कहें, जोश से भरे हों। कलीसिया में बरादराना मोहब्बत होना ज़रूरी है। एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे के मुआशरे में रहते हुए उनसे मोहब्बत रखना और फिर यकीन करना कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया बरादराना मोहब्बत से पुर थी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कोई तंबीह नहीं की। आपकी कलीसिया से बहुत से ऐसे शोबाजात पाए जाते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ करने की सलीयत रखते हैं। आपके लिए दरवाज़ा खुला है, बहुत से शोबाजात हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा ने हमारे लिए बहुत से मौकाजात मुहैया किए हैं जहां हम मुआशरे और कलीसियाई मेंबरान की खिदमत कर सकते हैं। आपको खुद देखना है कि आप अपनी कलीसिया में किस शोबे में खिदमत कर सकते हैं। यानी आपका ज़ाती दरवाज़ा खुला है। आपके बच्चे, पड़ोसी, नौजवान या बड़े जो भी हैं, देखें कि आप उनकी खिदमत किस तरह कर सकते हैं। मौकाजात खुदा की तरफ से खुले दरवाजे हैं अजीज़ों। खुदा से दुआ करें कि जो भी खुला दरवाज़ा आपको नज़र आए, आप उसकी कुव्वत के साथ उसके अंदर जाने वाले हों ताकि उसकी खिदमत मुयस्सर तौर पर कर सकें। हर दरवाजे से लोग या तो बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं। जब हम चर्च जाते हैं तो हम रूहानी तालीम देते हैं या लेते हैं, लेकिन जब हम चर्च के दरवाजे से बाहर आते हैं तो हम दुनिया की खिदमत के लिए निकलते हैं। तो इसलिए ये दोनों पहलू, चर्च में जाते हैं हम रूहानी तालीम हासिल करते हैं, और अगर बाहर आकर लोगों की खिदमत नहीं करते तो उस रूहानी तालीम का फ़ायदा नहीं और वो दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है। मुकाशवा 3 बाब 8 आयत में कुछ और भी लिखा है, और लिखा है कि मैं जानता हूं कि तुझ में थोड़ा सा जोर है। क्या हमारी कलीसिया में थोड़ी सी ताकत है? शायद आप सोचते हो कि हमारी कलीसिया में ज़्यादा ताकत नहीं है। अगर हकीकत में देखा जाए तो शायद थोड़ी सी कुव्वत भी ना हो। ऐसी कलीसिया जिसके पास थोड़ी कुव्वत है, क्या कमज़ोरी अच्छी बात लगती है? कमज़ोरी अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर जब बहुत दफ़ा बच्चे किसी चीज़ की कोशिश करते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चा कोई बोतल लेके आया, वो उससे ढक्कन नहीं खुल रहा, तो वो आपके पास लेकर आया, आप उसके ढक्कन को खोल देते हैं, तो कैसे उन्हें मदद की ज़रूरत पेश आती है बच्चों को।
जब उन्हें पता चलता है कि उनमें इतनी कुव्वत नहीं है, हम में से हर एक के पास इतनी कुव्वत नहीं है, जब उन्हें पता चलता है कि उनमें कुव्वत नहीं तो वो दूसरी तरफ मुतवज्जो होते हैं। इसलिए जब मुझे पता चलता है कि मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है तो मैं किस तरफ मुतवज्जो होता हूँ? मैं दुनियावी दोस्तों की तरफ मुतवज्जो होता हूँ या मैं खुदा की तरफ मुतवज्जो होता हूँ? वो मसीह जो अपनी कमजोरियों से आगाह होते हैं वो यस्सु की तरफ ज्यादा झुकने के लिए तैयार होते हैं। जो सोचते हैं कि मेरे अंदर कुव्वत पाई जाती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, वो यस्सु मसीह की तरफ भी नहीं झुकते। फिलाडेल्फिया की कलीसिया जानती थी कि उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यस्सु के पास कुव्वत है। तो अगर आपके पास कुव्वत नहीं है, आप कमजोर हैं, तो फिर यस्सु के पास जरूर कुव्वत है। इसलिए उनकी कमजोरियों में उन्होंने खुदा पर भरोसा किया। मेरा और आपका भरोसा किस पर है? जब अक्सर कई दफ़ा आपको पता है, जब आप मैसेज देने जाते हैं ना किसी जगह, तो पादरी साहब आपका तारुफ करवाते हैं, ये खुदा का सूरमा, ये खुदा का पता नहीं किन किन अलकबात से वो नवाजते हैं, शोला बयान मुकर्रर। तो जब वो मेरा तारुफ कई दफ़ा इस तरह अल्फाज से कराते हैं तो मैं दुआ में कर रहा होता हूँ। मैं दुआ क्या करता हूँ, मैं खुदा ये पादरी झूठ बोल रहा है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो खुदावंद प्लीज़ तू मुझे इस्तेमाल कर ले, और अगर तू मुझे इस्तेमाल करेगा तो फिर ही मैं इस्तेमाल होऊंगा। लेकिन जो दरवाज़ा यस्सु ने खोला है हम उससे दाखिल हो सकते हैं। यस्सु ने वो ऐसा दरवाज़ा नहीं खोला जिससे हम दाखिल ना हो सके, यानी वो निजात का दरवाज़ा है जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए खुला किया। लिखा तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। ये भी इस कलीसिया की एक खूबी थी, अच्छाई थी। कलाम पर अमल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और खुदा इस कलीसिया को कह रहा है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया। लिहाजा एक ऐसी कलीसिया थी जो कलाम पाक से वाकिफ थी। हमें उस कलीसिया का मेंबर होना चाहिए जो बाइबल की सच्ची तालीमात देती है। मेरे ख्याल में फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जो पैगाम दिया जाता था चर्च में, लोग उसको बड़ी तवज्जो से सुनते थे और उस पर अमल करते थे। अगर आप किसी ऐसी कलीसिया के मेंबर हैं जो बाइबल की तालीम के बरक्स तालीम दे रही है तो आप ठीक जगह पर नहीं हैं। उस कलीसिया को छोड़ दें जो बाइबल की तालीम नहीं दे रही। यकीनन फिलाडेल्फिया की कलीसिया खुदा से प्यार करती थी, और जो खुदा से प्यार करने वाली कलीसिया है वो बाइबल की तालीम देती है, कलाम पढ़ती है। और ज़रूरी है कि हम बाइबल पढ़ें और सीखें और दूसरों को बताएं, और ये सिर्फ और सिर्फ रूल कुद्दस हमें बताता है। और फिर हमें पता चलता है 9वीं आयत में, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। ये 9वीं आयत थी जहां पर देखिए खुदा ने इस कलीसिया को किन किन अलकबात से नवाजा है। शैतान की जमात, झूठ बोलने वालों का गिरोह है जो खुदा के लोगों का शिकार करते हैं। ऐसे लोग की कलीसिया के अंदर मौजूद थे जो बरगजीदों पर इल्जाम लगाते हैं। मसीहों को ऐसी जमात में जाने से मना किया गया है अजीजों, जो शैतान की जमात है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए नया दरवाज़ा खोल दिया, और वो ये दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है जो उनका साथी नहीं है, जो शैतान की जमात से तल्लक नहीं रखता, जो लोगों पर इल्जामात की बिछाड़ नहीं करता। कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता, यीशु मसीह ये कहता है, क्योंकि चाबी यीशु मसीह के पास है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि दरवाज़ा बहुत भारी है और वो इसे खोल नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर यह दरवाज़ा खोल दिया है। अमाल 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है,
اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ محبت رکھنے والی کلیسیا تھی، خدا ان سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ آپس میں برادرانہ محبت سے پر تھے، اس لیے اس کلیسیا کو برادرانہ والی کلیسیا والی محبت کا نام دیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ کلیسیا میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، بچہ رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو چرچ کے جو بڑے تھے نا، وہ اس کے پاس آئے اور بڑے غصے میں اس سے انہوں نے بات کی۔ اس نے کہا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چرچ کو چھوڑ کر چلے جائیں، بچہ رو رہا ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اس نے اس وقت چرچ کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کبھی وہ چرچ نہیں آئی۔ ہمیں لوگوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے تاکہ کہیں وہ چرچ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ یہ سوچا کرے کہ کیا یہ میری وجہ سے کوئی ایسا تو نہیں جو چرچ کو چھوڑ جائے گا۔ پہلے ہمیں دوستی ان سے کرنی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ بہن یہ بچہ رو رہا ہے، آپ مجھے دے دیں، اب میں ان کو باہر لے جاتا ہوں، آپ تاکہ خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے سن سکیں، تو شاید یہ زیادہ بہتر تھا۔ اس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں۔ شاید ہمیں برداشت کرنے آنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں۔ کیا ہم زیادہ محبت اور برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اپنی کلیسیوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ؟ کیا جن باتوں سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے ہم ان کے استعمال سے باز رہ سکتے ہیں تاکہ ہم برادرانہ محبت میں آگے بڑھیں؟ ہمیں لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جب ہم لوگوں کو خدا کے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو خدا کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کلیسیا کو چھوڑ دیں۔ عیسائیہ 56 اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ میرے خیال میں اس میں روتے ہوئے بچے بھی شامل ہیں۔ آئیں اپنی کلیسیا دوسروں سے محبت کرنے والی کلیسیا بنائیں۔ آئیں اپنی کلیسیا میں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ جہاں پر جو چینل میں آتے ہیں انہیں خوش آمدید کہیں، اسکائپ میں میٹنگز میں جو آتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ حقیقت میں مہمانوں میں چرچ میں آنے کی دعوت کون دیتا ہے؟ آپ کو دینی ہے۔ میں اتنے دیر سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن وہ مجھے تو وہی چہرے نظر آتے ہیں۔ شاید آپ دوسروں کی نجات کے لیے اتنے فکر مند نہیں۔ کیا انہیں یہاں بھیجا نہیں جاتا؟ خدا انہیں یہاں بھیجتا ہے، اور کئی دفعہ ہم انہیں کلیسیا سے باہر نکالنے کا سبب بنتے ہیں۔ کیا آپ اور خدا ایک ٹیم کے رکن نہیں ہیں؟ خدا اور آپ ایک ٹیم ہیں، اور جب آپ ٹیم مل کر کام کرتے ہیں نا تو پھر خدا برکت دیتا ہے۔ 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے آنے تک برداشت کا جذبہ رکھیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یسوع اس مصیبت کے وقت ان کی حفاظت کرے گا جو بہت جلد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ آخری وقت میں یہ تمام کچھ ہونے والا ہے۔ مکاشفہ 3:11 آیت میں لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ یسوع کو مضبوطی سے تھام لے۔ اگر آپ اسے تھام کر نہیں رکھتے تو آپ کا تاج چھین لیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے، آپ آسانی سے اپنے تاج سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ تاج کیا ہے؟ کس طرح؟ عیسو نے
اپنا حق یعقوب کو بیچ کر اس تاج سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ روبن نے یہودا کو اپنا تاج چھین جانے میں رہنمائی کی۔ ساؤل نے اپنا تاج داؤد کے لیے گنوا دیا۔ یہودا اسکریوتی نے امتیہ کو اپنا تاج گنوا دیا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے چنے اور پھر میں اس تاج سے محروم ہو جاؤں، بالکل ساؤل کی طرح۔ لہذا یسوع مسیح کو تھامے رہیں کہ کوئی تاج نہ چھین لے، ہمت نہ ہاریں، کیونکہ آپ کا تاج محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن آپ اس کے چھیننے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کی زندگی اسی صورت حاصل کریں گے جب آپ اس ایمان کو تھامے رہیں گے جب تک یسوع مسیح نہیں آتا، اور یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نام اس پر لکھ دوں گا۔ کتنا اچھا پیغام ہے یہ۔ پتہ ہے یہ ستون کے بارے میں ایک سٹوری بڑی مشہور ہے۔ فلاڈیلفیا کی کلیسیا میں، اس شہر میں 17 عیسوی میں زلزلہ آیا تھا، تمام شہر برباد ہو گیا، لیکن ایک ستون کھڑا رہا، اور اس شہر کے باسیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ستون کو نہیں گرائیں گے، یہ ستون اسی طرح قائم رہے گا، یہ ستون صدیوں اکیلا کھڑا رہا۔ اور فلاڈیلفیا کی کلیسیا کو اسی ستون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یسوع نے کہا، تجھے میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا۔ اس شہر میں کئی سالوں تک زلزلے آتے رہے، جس کے خوف سے اس کے باسی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور تھے۔ اگر آپ کو کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ گھر تعمیر کرنا پڑے، فلاڈیلفیا کے لوگوں نے ایسا کام کیا۔ فلاڈیلفیا کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، کام کو چھوڑا نہیں، زلزلے آتے تھے، زلزلوں کے باوجود وہ پھر سے گھر بناتے تھے۔ کیا فلاڈیلفیا کے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کلیسیا کے ایسے ستون تھے جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔ میں اور آپ اس کلیسیا میں جس میں آج ہم ہیں، کس طرح کے ستون ہیں؟ وہ دوسری کلیسیوں کے مقابلے میں زیادہ وفادار اور محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح میں امید کا دروازہ دیکھا، نہ کہ خوف والا دروازہ۔ کیا آپ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ مضبوط ستون ہوں گے۔ آخری وقت میں صرف اس کے بقیہ برگزیدہ لوگ کھڑے رہ سکیں گے۔ یسوع ہمیں اپنا نیا نام دے گا۔ خدا اپنا نام کیوں آپ پر لکھے گا؟ کیا آپ اس کی ملکیت ہیں؟ خدا کا نام ظاہر کرتا ہے کہ وہی مالک اور خالق ہے۔ مسیح ہمارے اوپر نیا نام لکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی ملکیت بن جائیں گے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنی ملکیت کی اچھی طرح حفاظت کرنا جانتا ہے، اور وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ آخری آیت مکاشفہ 3:13 آیت، جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع کے دروازے میں داخل ہوں، آپ مفت اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمیشہ کی زندگی آپ پر کھول دے گا۔ آئیں محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، آئیں اس عظیم فلاڈیلفیا کلیسیا کی طرح بنیں جس میں برادرانہ محبت پائی جاتی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ یوں ہی آج ہم نے اس پیغام کو سنا جو فلاڈیلفیا کی کلیسیا کے لیے تھا، تو یقیناً یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم برادرانہ محبت میں بڑھیں، جو اس کلیسیا کا ایک مثبت پوائنٹ تھا۔ آئیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات دے۔
آمین.